رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے کبھی فقیر یعنی تنگ دست نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سلسلہ مدنی کلینک میں حاضر ہیں، اور پچھلے سلسلوں میں ہم نے سردی کے حوالے سے کچھ احتیاطیں، کچھ غذائیں بیان کی تھیں۔ مقصد ہمارے اس سلسلے کا، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ایسے علاج کے حوالے سے ہم کچھ معلومات حاصل کریں۔ ہمارے سلسلے میں جو ہیں ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم معلومات لیتے ہیں، احتیاطی تدابیر لیتے ہیں، اور کئی ایک علاج بھی وہ ہمیں بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طبی یعنی یونانی علاج کے حوالے سے بھی نسخہ جات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے نسخہ جات ضرور شامل کریں کہ جو ہمارے باورچی خانے میں، ہمارے کچن کے اندر موجود ہوں، جس سے ہم استفادہ کر کے فرسٹ ایڈ حاصل کر لیں اور ان بیماریوں کا تدارک ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سلسلے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں بہت برکت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے، احادیث میں جو اذکار بیان کیے گئے اس سے، اور جو بزرگان دین نے جو ہیں وہ اپنے مجرب جو روحانی علاج ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان سے ہمارے اسلامی بھائی روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ اور مقصد یہ ہے ہم صحت مند رہیں گے، اس نیت کے ساتھ صحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحت مند شخص عبادات بھی بآسانی بجا لا سکتا ہے، صحت مند شخص جو ہے وہ مسجد بآسانی جا سکتا ہے، تلاوت کلام مجید ہوں، روزہ ہو یا دیگر عبادات ہوں، ان عبادات کو صحت کے ساتھ بآسانی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بیمار رہیں گے تو سستی غالب ہوگی، تلاوت میں دل نہیں لگے گا، درود پاک پڑھنے میں دل نہیں لگے گا، عبادات میں دل نہیں لگے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ ہمارے سلسلے کو دیکھیے کہ اس میں جو ہمیں روحانی، طبی اور ڈاکٹر صاحب سے جو ہمیں جو ہے وہ علاج بیان کیے جائیں، کہ ہم ان علاج کے ذریعے اور اپنے طبیب کے مشورے کے ذریعے صحت حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بخوبی اور آسان طریقے سے ادا کرنے کے حوالے سے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردے موسم میں سے ہمیں گرمی مل گئی، اس کے بعد سردی آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری جگہ تو ایسی ہیں کہ شدید سردیاں ہیں، کہیں بارش بھی ہوئی، کہیں برف باری بھی جاری ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے۔ وہ ایک آیت کریمہ مجھے یاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو ان میں نشانیاں ہیں جو ہے وہ دن اور رات کے جانے آنے میں، جو غور کرتے ہیں وہ اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب یہ سردیاں آتی ہیں، گرمیاں چھوٹتی ہیں، تو ہمارا انداز زندگی وہی ہوتا ہے۔ مثلا بائک چلانے والے بغیر سویٹر استعمال کیے اپنی جوانی کو ظاہر کرتے ہوئے
جو ہے وہ بائک پر نکل پڑتے ہیں. اسی طرح بہت سارے نوجوان جو ہیں ٹھنڈے پانی سے نہانے کے عادی ہوتے ہیں, سردیوں میں بھی وہی عمل ان کا جاری رہتا ہے. تو یوں پھر یہ سارے اعمال جو ان کے غسل کرنے کے حوالے سے ہوں, بائک چلانے کے حوالے سے ہوں, بغیر احتیاط کے گھر سے باہر نکل آتے ہیں تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور طرح طرح کی جو ہے الحمدللہ سبزیاں اس موسم میں جو ہیں وہ ہمارے وطن عزیز میں آ جاتی ہیں, کاشت ہوتی ہیں, ہمیں دکان پر بآسانی مل جاتی ہیں. اگر ہم اس سے استفادہ حاصل کریں تو ظاہر ہے کہ وہ صحت ہمیں حاصل ہوگی. اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں, کیا احتیاطیں ہوں گی, غذاؤں کا کیا سلسلہ ہوگا؟ اس سیزن کے اندر, اس سردیوں کے موسم کے اندر جو اللہ عز و جل غذا کی شکل میں ہمیں نعمتیں میسر ہوتی ہیں, اگر ان کی ڈیپتھ میں جا کے آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی کہ ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. اور اگر اس موسم میں یہ چیز اویلیبل ہے تو وہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے, ہماری اپنی باڈی کے لیے فائدہ مند ہے, ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ استفادہ نہیں کر پاتے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں جو نائٹروجن کا بیلنس ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, نائٹروجن عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے. اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جسمانی درجہ حرارت کو قائم رکھنا, چکنائی کو ہضم کرنے کا معاملہ جو ہوتا ہے, اعصابی اور تیزابی جو سلسلہ ہوتا ہے جسم کا, اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. عضلات جو ہمارے گوشت پٹھے جو ہوتے ہیں ان میں ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, گلائکوجن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے, مختلف چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اب انسانی جسم میں جو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اب ان میں 4-5-6 چیزیں ہیں. ایک میڈیکل ٹرمنالوجی ہے, ان کے نام ہے بیسیکلی سیلینیم, کاپر, زنک, میگنیز. یہ وٹامن میں اے, ای اور وٹامن سی, یہ 7 چیزیں جسم کو اس موسم کے منفی اثرات سے بچا سکتی. یہ ہم کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے, آپ یہ دیکھیں. اب سیلینیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, سیلینیم کی بہترین سورس ہے لہسن, ایزیلی اویلیبل ہے, بہت آسانی سے. گارلک. کاپر کی کیا بہترین سورس ہے, چنے, بنے ہوئے چنے یا ابلے ہوئے چنے, اس میں کاپر موجود ہے, بہترین سورس ہے. ٹھیک ہے. زنک کی بہترین سورس کیا ہے, مٹر, مچھلی, دودھ, یہ زنک کی بہترین سورس ہے. وٹامن ای کی بہترین سورس کیا ہے, تل. سردیوں میں تل کے لڈو وغیرہ, اور تل کے لڈو دکھائیں ذرا. اچھا سب جو آپ باتیں مطلب غذائی علاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں میں یہ ساری چیزیں, کہیں آپ بتا رہے ہیں کہ وٹامن ای ہے, تو کہیں آپ بتا رہے ہیں جناب زنک اس میں موجود ہے, یہ سورس ہمارے پاس موجود ہے. اچھا پھر موسم بھی ہے. اچھا ہمارے معاملات ایسے ہیں, اب ماشاءاللہ تل کے لڈو دکھائے جا رہے ہیں, اور بہت پیاری بات بتائی وٹامن ای کے متعلق. اور سب میں نے سنا تھا, آپ سے تصدیق بھی چاہتا ہوں کہ جسم میں ٹوٹ پوٹ ہے, اندر جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی بڑی کارآمد ہوتی ہے. بہت مطلب وائٹامن ای کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. مطلب آپ کے جسم کا کون سا سسٹم ہے جہاں پہ کام نہیں کرتی, ٹھیک ہے. آپ کے دل کے سسٹم پہ بھی بہترین کام کرتی ہے. ایک خاص مقدار کے اندر آپ استعمال کریں, آپ کے بالوں پہ, آپ کے اسکن پہ, آپ کی جلد پہ, مطلب ہر جگہ پہ وٹامن ای کا بہترین رول ہوتا ہے. آپ اس کو یوز کریں گے تو. لیکن بات وہی ہے کہ صحیح اور مناسب مقدار. ایک تو مقدار کم لوگ نہیں لیتے ہیں پراپر, یا اوور ڈوز لے لیتے ہیں یا انڈر ڈوز لے لیتے ہیں. یا اس میں یہ ہے کہ جو من پسند ہے نا, اب جیسے مینگو آ گیا, آم آ گیا, اب آم کی جو اوور ڈیز کی بات ہے وہ کھانے 1 یا 2 1 کلو کھائے جا رہے ہیں جی. اچھا اب اور موسم میں اور ساری چیزیں بھی تو ہیں. بالکل. اب جو چیزیں آپ نے بیان کی اس میں کئی ایک چیزیں نہیں لیتے لوگ. اب تل آپ نے کہا وہ اس کا استعمال نہیں ہوتا. گارلک جو ہے وہ گارلک کو عموماً کھانے پینے میں بعض چیزیں, اب بلیک پیپر ہے جو کالی مرچ ہے, اس کو پھینک دیتے ہیں وہ, حالانکہ کتنے فائدے مند, بہت فائدے مند ہے. اس کو سائڈ میں کر دیں گے. کڑی پتہ اگر رکھا ہوا اس کو سائڈ میں کر دیں گے. اسی طرح جو ہے اور چیزیں اس میں شامل ہیں وہ سائڈ میں کر دی انہوں نے, جو آپ نے بھی بیان فرمائی. اس کو بھی اگر کھانے میں آ گئی وہ چیز گارلک, اس کو اگر ہم نہیں چبا سکتے اتار لیں, تب بھی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. بالکل. ہمارا اندرونی سسٹم خود اس کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے, ہضم کر لیتا ہے. اگر وہ بالفرض ہضم بھی نہیں ہوتے تو اتنا بہترین سسٹم ہے کہ وہ
غیر ہضم شدہ غذا جو ہے ویسے ہی جسم سے خارج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے اگر نا, بلینڈ کر کے اس کو اپنے رائتے وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, فوائد تو اس کو ملیں گے. بالکل فائدے ہوں گے اس کے, بہت فائدے ہوں گے. اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وٹامن سی, جو سردیوں میں بڑی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے, کنو کی شکل میں, مالٹے کی شکل میں, چکوترے کی شکل میں. یہ جو میں نے 6-7 آئٹم لیے ہیں یہ سارے سردی کے ہیں, یعنی کہ آپ ان سے اپنے جسم کی جو ڈیفینس میکینزم ہے, قوت مدافعت ہے, وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس کو سردیوں کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ موسم کی جو مضر اثرات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں اگر اس کا صحیح استعمال کریں. یعنی قدرتی چیزوں کا آپ صحیح استعمال کریں گے, اپنی کیئر بھی کریں گے, تو آپ نزلہ, زکام, کھانسی, بخار, یہ چھوٹی موٹی بیماریاں سردیوں میں ہوتی ہیں, ان سے تو کم از کم بچے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف اپنی غذا کے اوپر اور اپنے روزمرہ معمولات کے اوپر غور کر لیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سردیوں میں جو ہے مختلف قسم کے حلوہ جات, اس کا استعمال بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ڈل رہی ہوتی ہیں, جو کہ اثر جن کا آپ کہہ سکتے ہیں گرمائش والا اثر ہوتا ہے, گرم اثر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی باڈی کی جو ضرورت ہوتی ہے عام روٹین میں وہ کھائیں گے آپ تو شاید آپ کو وہ ہضم بھی نہ ہو اور آپ کے لیے آزمائش کا سبب بھی بن جائے. لیکن ایسے موسم میں آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے جسم کو توانائی بھی دے گی اور طاقت بھی دے گی, اور آپ کی جسم میں ڈیفینس میکینزم کو, یعنی کہ جو مدافعتی سسٹم ہے آپ کا, اس کو بھی اسٹرانگ بنائے گی. بالکل بہت پوری طریقے سے. یہ طریقہ تو بہت پرانا جو آپ نے بھی ماشاءاللہ بتایا, خاندانوں میں, کئی پرانے خاندانوں میں رائج تھا. ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں تو مطلب میمنی میں, اور جو گجرات کے لوگ ہیں وہ مونتھار کہتے ہیں اس کو, اس میں گوند ڈالا جاتا ہے, دیسی گھی ڈالا جاتا ہے, بادام ہے, بعض لوگ چلغوزے ڈال رہے ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ماش کی دال ڈل رہی ہے. تو یہ سب چیزیں آج ایسا کوئی صحت پانے کے لیے خلیل بھائی اپنا نسخہ بھی بیان کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم انشاءاللہ اس کی تفصیلات لے رہے ہیں کہ وہ غذائیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اندر بہت سارے وٹامن موجود ہیں, اور سردی سے بچاؤ کے اور سردی میں صحت حاصل کرنے کے حوالے سے یہ سب چیزیں موجود ہیں, جو ہم حلوہ جات کی صورت میں, سبزی کی صورت میں, فروٹ کی صورت میں, یا میوہ جات ڈرائی فروٹ جس کو کہتے ہیں, اس کی صورت میں ہم حاصل کر کے ہم سردی سے بچاؤ جو ہے کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو بیماریاں ہو جاتی ہیں ظاہر اس کا دفاع کریں گی. ایگزیکٹلی, بالکل. ان کے لیے مطلب آپ کا ڈیفینس میکینزم, آپ کے اندرونی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا, تو چھوٹے موٹے جو جراثیم نزلہ زکام کرتے ہیں نا, اس سے آپ کا کم از کم کیور رہے گی, آپ کی بچت رہے گی, قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھ جائے گی, وہ ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی اس کے اندر. اب اس کے اندر جیسے اب مثال کے طور پہ تل ہی کی مثال لے لیں, بڑا کامنلی ابھی سردیوں کا سیزن ہے کہ اگر تل میں اگر ہم اس میں ایک تل کا لڈو لے لیتے ہیں تو اس میں تقریباً 1.5 گرام جو ہے اس میں کیلشیم آپ کو مل جاتا ہے. اچھے خاصی ایک لڈو کا کتنا وزن ہوگا, 100 ملی گرام کا ہوگا, کتنے کا ہوگا اندازاً؟ نہیں تو بہت کم ہوگا, 100 ملی گرام سے 50 کا ہوگا, 40-50 کا ہوگا. تو مطلب اگر آپ تقریباً 1.5 یا 2 لڈو کھاتے ہیں تو آپ کو تقریباً 1.5 گرام جو ہے نا آپ کو کیلشیم مل جاتا ہے باڈی کے اندر. تو آپ کو ایک کیلشیم آپ کو باڈی ملتا ہے. جب کیلشیم آپ کو ملتا ہے تو اب کیلشیم کہاں کہاں جا کے اثر کرتا ہے, آپ کی ہڈیوں پہ اثر کرے گا, آپ کی بون میرو پہ اثر کرے گا, آپ کی جلد پہ اثر کرے گا, آپ کے ہیئر پہ اثر کرے گا, مطلب کہاں کہاں نہیں اثر کر سکتا. اب آپ ان نیچرل چیزوں سے فائدہ ہی اٹھائیں گے, نقصان ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح بہت ساری چیزیں غذا کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کو لے لیں گرین ویجیٹیبلز کو. اگر ہم ہری سبزیوں کی مثال لیتے ہیں تو ہری سبزیوں میں سب سے پہلے جو آپ لیں گے وہ آتی ہے آپ کی پالک, آتی ہے گھر کے اندر. پالک ہے, میتھی ہے, اور چکندر ہے, شلجم ہے. یہ سردیوں کی آئٹم ہے. سردیوں میں ایک بڑی کامن سی ڈش یوز ہوتی ہے گھروں کے اندر جس کو آپ ساگ کہتے ہیں نا, بڑے لوگ شوق سے کھاتے ہیں کہ یہ سردیوں میں ہی لوگ 2-3 جو ہے وہ اس میں چیزیں مکس کی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر سے دیسی گھی وغیرہ استعمال کر کے اس کو, خاص طور پر یہ تو پنجاب کا آئٹم ہے کہ وہ لوگ جو ہے بہت ہی احسن طریقے سے, بہت اچھی طریقے سے اس کو بناتے ہیں اور کئی دن تک بھی کھاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ جو اگر آپ مثال کے طور پر ساگ کو اگر گیہوں کی روٹی کے ساتھ کھائیں تو لذیذ تو ہوتی ہے, لیکن اس کی کمبینیشن گیہوں کی روٹی سے نہیں کسی اور روٹی سے بن رہی ہے, اور وہ بھی سردی کا آئٹم ہے. یعنی کہ آپ اس کو مکئی کی روٹی سے کھائیں گے
تو اس کی افادیت دگنی ہو جاتی ہے. آپ اس کو باجرے کی روٹی سے کھائیں گے اس کی افادیت دگنی ہو جاتی ہے. تو آپ سردی کے آئٹم کے ساتھ آپ اس کو کھائیں گے تو اس کی افادیت دگنی ہو جاتی ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اچھا یہ کیا ٹوٹکے ہیں جیسے کہ وہ ماش کی دال ہے, اب ماش کی دال بنتی ہے تو بعض گھرانوں میں اس کو وہ گندم کی روٹی کے ساتھ نہیں استعمال کرتے, باجرے کی روٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ساگ بن رہا ہے تو ساگ کے ساتھ جو ہے وہ مکئی کی روٹی. ویسے یہ آٹا عام طور پر استعمال نہیں ہوتا مگر یہ ساگ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہ اس کی وہی ہوتی ہے کیونکہ یہ بیسیکلی سردیوں کا آئٹم ہے نا, تو سردیوں میں ہی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ نا, قدرتی طور پہ اندرونی طور پہ سے ایک ارج پیدا ہوتی ہے آدمی کو, یار میں نے یہ کھانا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے وہ کوئی ٹھنڈا مشروب پینا ہے, ایسی کبھی پیدائش ہی نہیں ہوتی. ذہن میں سوچ بھی نہیں آتی کہ یار میں ٹھنڈا پانی پیوں یا کولڈ ڈرنک پیوں. یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز لیں, سوپ لے لیں, یخنی لے لیں, مونگ پھلی تو مطلب وہ تو انتہا سے زیادہ بہترین چیز ہے. مطلب اس کے اندر آپ کو پروٹین, ایک سستا پروٹین, بہترین پروٹین آپ کو ملتا ہے باڈی کے اندر لینے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی میں غذائیت اس وقت غذا کا نام لے رہا ہوں وہ اسپیشلی جو شوگر کے مریض ہیں اور جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں یا پھر بلڈ پریشر کے مریض ہیں, وہ بالکل اپنے معالج سے مشورہ کے بعد ہی اس کو استعمال کریں گے. یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیں, ایسا نہیں. معالج سے ضرور مشورہ کر لیں. آپ کی کنڈیشن, آپ کی کیفیت آپ کے معالج کو زیادہ معلوم ہوگی. وہ اگر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز یہ نارمل آدمیوں کے لیے ہیں, اور یہ صرف گھر کی چیزوں کے لیے ہم ترغیب دے رہے ہیں, باہر کی چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ باہر سے لے کے ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں. خود استعمال کریں, خود بنائیں, صاف ستھری چیزیں بنیں گی, آئل بھی صاف ستھرا ہوگا, ماحول بھی صاف ستھرا ہوگا, تو اس میں افادیت اور فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج سردیوں کے حوالے سے جو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے خصوصی جو غذائی علاج بیان کیے, تو سردیوں کی آمد ہو چکی اور جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ان کی بھی آمد ہوگی. مونگ پھلی آ چکی ہے اور سبزیاں آ چکی ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں. اسی طرح مالٹا لے لیں, اورنج جو ہے وہ ہمیں کینو کی شکل میں موسمی ہے تو وٹامن سی اس کے اندر موجود ہے. تل کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ایسی بہت ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں ہمیں عطا فرمائی ہیں, اس سے ہم فائدہ اٹھا کے قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں اپنی. اور جس طرح یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ جو مریض ہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے مالج سے پوچھ کر ہی استعمال کریں گے. ایک بات خاص طور پر جو آپ نے بیان کی کہ اتنی مقدار کم نہ ہو, مثلا تل لیا ایک 40 ملی گرام کا, یا جو ہے وہ 2 تل کے لڈو لے لیے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ جناب کیلشیم کی بہت اچھی مقدار ہمیں مل جائے گی, پورے ہفتے میں 2 استعمال کر لیے ہم نے, تو جو ہے اتنی ڈوز کم نہ ہو, یعنی غذا اتنی کم نہ ہو کہ کھائیں ہم اتنا کم اور یہ سوچیں کہ اس سے ہمیں فوائد زیادہ مل جائیں گے, یا اوور ڈوز ہو جائیں جناب کہ مونگ پھلی کھا رہے ہیں تو اتنی کھا رہے ہیں کہ بدہضمی ہو گئی, تل کھا رہے ہیں تو اتنے کھا رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی مقدار سے ہی ہم نے زیادہ کھا لیے. تو اگر ہم اعتدال میں رہیں گے, میانہ روی اختیار کریں گے اور ان چیزوں کا استعمال کریں گے, سبزی کا استعمال کر لیا, فروٹس میں ہم جو ہے وہ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں اس وقت مارکیٹ میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کا ہم استعمال کریں, ڈرائی فروٹ ہے اس کا استعمال کریں اعتدال کے ساتھ, انشاءاللہ اس کے فوائد ضرور ملیں گے. بادام بھی ہے, اور بادام میں خصوصاً ایرانی بادام جو ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آنکھوں کے لیے بھی اور دیگر امراض کے لیے بھی, وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کاجو اس کو استعمال کر سکتے ہیں, پستہ ڈرائی فروٹ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اعتدال کے ساتھ. پستے کے اندر بھی جو ہے وہ کافی فوائد ہیں. تو اگر تھوڑا تھوڑا کچھ ہم لے لیں, بہت سارے لوگ چھالیا کے, بہت سارے لوگ پان کے, بہت سارے لوگ گٹکوں کے, اس میں ہزار روپے صرف کر رہے ہیں. اگر وہ ان چیزوں سے جو ہے اپنی جان کو چھڑائیں اور کچھ فروٹ کی طرف جائیں, کچھ آپ ڈرائی فروٹ لے لیں, تو انشاءاللہ اس کے بینیفٹس آپ کو ملیں گے, اس کے فوائد ملیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں اب فروٹس تو آپ نے غذائی علاج تو بیان کر دیا, اب جو سردیاں آئیں تو مطلب جو ہے وہ غسل کے حوالے سے کہ کیا ٹھنڈا پانی کی کیا کیفیت ہو, گرم پانی کی کیا کیفیت ہو, اور ہفتے میں کتنے دن نہانا چاہیے. بعض تو ایسے ہیں کہ بس بہت ہی زیادہ جی چراتے ہیں تو اب نہا ہی نہیں رہے جناب کہ سردی لگ جائے گی. خوف ہے ان کو کہ اگر میں نہا لوں گا تو نزلہ ہو جائے گا, نہا لوں گا تو بخار ہو جائے گا. بخار کی تو بھی ویسی یہاں آواز آ رہی ہے, مختلف قسم کے بخار جو ہیں وہ اس کے وائرس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے.
آج بھی اسپرے ہو رہے تھے ہمارے باب المدینہ میں ہی. تو اس حوالے سے بتائیں کہ غسل کی کیا کیفیت ہو اور لباس کس قسم کا بچوں کو اور بڑوں کو استعمال کرنا چاہیے. اب اس میں جو غسل کے حوالے سے ایک تو دو طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کو شوق ہی نہیں ہوتا نہانے کا, سردی کی وجہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے جو ہیں یا تو بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کی عادت ہوتی ہے کسی کو, یا پھر کسی کو بہت زیادہ گرم پانی کی عادت ہوتی ہے. دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ گرم پانی سے نہائیں گے وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اور اگر بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تب بھی نقصان دہ ہے. زیادہ ٹھنڈے پانی سے نقصان تو تقریباً سب کو ہی معلوم ہوگا کہ کیا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ گرم پانی کے نقصان جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ آپ کی ڈرائنیس ہو جاتی ہے. جو آپ کی جلد ہے اس پہ خشکی بہت زیادہ آ جاتی ہے, اور یہ نہا کے جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو جسم بہت خشک ہو جاتا ہے آدمی کا. ایک تو ویسے ہی ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے سردیوں میں, ہوا میں نمی کا تناسب بہت کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ گرم پانی سے نہاتے ہیں, اسکن پہ ویسے ہی آپ کی پسینہ وسینہ نہیں آتا ہے. مطلب پسینہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہمارے کو ایک انعام ہے, قدرتی انعام ہے جو اسکن کو ہماری موئسچرائز رکھتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. تو اگر وہ چیز آپ نہاتے ہیں گرم پانی سے, اور اتنا گرم پانی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسکن کو مزید ڈرائی کر دیتا ہے, جب آپ آگے خشک ہوتے ہیں تو اس کے لیے اور آزمائش ہوتی ہے. پھر آپ مختلف قسم کے لوشنز وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا خارش وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بہتر زیادہ گرم پانی سے زیادہ گرم نہیں, مطلب بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایزیلی جس سے نہا سکیں. بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے, ایک معتدل قسم کا پانی ہونا چاہیے, اس سے نہائیں. اوپن جگہ نہ ہو, وینٹیلیشن نہ ہو وہاں. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ چیزیں کہ بعض وینٹیلیشن سے کیا مراد, مطلب جو ہوا ایک طرف سے آ رہی ہے دوسری طرف سے کراس کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نہ ہو. اگر لازمی باتھ روم میں کھڑکیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو سردیوں میں بند کر دیا جائے, اور اس کی وینٹیلیشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں جب آپ نہا چکے تب آپ تھوڑی سی وینٹیلیشن ضرور کریں, کیونکہ جب نہانے کے دوران جو ہے اس واش روم کے اندر ایک طرح سے سمجھ لیں اسموک جمع ہو جاتا ہے, اسموک جمع ہو جاتا ہے جو آپ کی سانس میں پرابلم کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کرے, لیکن کر سکتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے اس کے اندر, تو اس اسموک میں نہیں رہنا چاہیے. تو یہ ایک چھوٹی سی احتیاط ہے. اچھا, نہا کے فوراً آپ نے جو ہے نا آ کے پنکھے کے نیچے یا کسی اوپن جگہ پہ نہیں بیٹھنا ہے, بالوں کو فوری طور پہ خشک کر لینا ہے, جسم کو آپ نے کور کر لینا ہے اپنا. اچھا, اب جب آپ کپڑے آپ پہن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دو تین چیزیں پوری طرح کور ہونی چاہیے, اسپیشلی جو بہت زیادہ ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا سر آپ کا کور ہونا چاہیے, پیر آپ کے کور ہونے چاہیے, اس میں ساکس وغیرہ پہن لیں آپ یا کچھ کر لیں, اور یا پھر جو ہے آپ ٹراؤزر وغیرہ پہن لیں. ٹراؤزر کے ساتھ آپ جو بھی آپ پہننا چاہیں, شلوار قمیض پہننا چاہیں یا واٹ ایور جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں, اندر ٹراؤزر لے لیں تاکہ آپ کو ہیٹ ملتا رہے باڈی کے اندر. اور مطلب جسم ان دنوں میں جی اس کی مطلب گرم رہنا چاہیے, بالکل, تاکہ اگر جو ہے وہ اگر یہ صحیح بات کہ جسم جتنا گرم رہے گا تو اتنی صحت برقرار رہے گی. بالکل. دیکھیں اس میں یہی ہوتا ہے, وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب سردیوں کا سیزن ہوتا ہے تو باہر کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, تھوڑی گٹ جاتا ہے, گر جاتا ہے, اور اندرونی ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے کا جو سسٹم ہوتا ہے سرکولیشن کا, یعنی خون کی گردش کا جو سسٹم ہوتا ہے, اس کا رخ زیادہ تر جو ہے نا آپ کا دل کی طرف ہوتا ہے. اوپن کھلی جگہ پہ جو ہوتے ہیں, اسکن کا ایریا جو ہوتا ہے نا, وہاں پہ سرکولیشن کم ہوتی ہے آپ کی, جس کی وجہ سے جو ٹپس ہوتی ہیں وہاں پہ ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو ناک کی ٹپ پہ ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوگی, کان کی ٹپ پہ زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوگی, سر پہ زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوگی, پیروں پہ زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوگی, ہاتھ پہ زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو جو آپ کی پیریفریز یعنی کہ آپ کے کونے والے نوکیلی جگہ کے ایریا ہیں, وہاں پہ آپ کو ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتی ہے. ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ سرکولیشن سلو ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا, کم ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے. اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. گلفز لے لیے, گلفز لے لیے, اور کانوں کو ڈھک دیا گیا. ہاں بالکل, زیادہ سردی ہے تو کچھ مطلب جو ہے سر وغیرہ کو بھی اس انداز سے ڈھانپ لیا گیا. بالکل ڈھانپنا چاہیے. اور اس میں جو ہے آپ کو خاص کر جو بائک چلانے والے ہمارے ہیں, ان کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کی کہا تھا کہ ہیلمٹ اپنی سیفٹی تو کرتا ہی کرتا ہے ایکسیڈنٹ کے اندر, لیکن آپ کو سردی سے بھی بچاتا ہے. صحیح. تو آپ ہیلمٹ کا یوز کریں گے تو آپ کو دو فائدے ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ثانیہ پیش آتا ہے کہ آپ گر جاتے ہیں, موٹر سائیکل سے گر جاتے ہیں, تو آپ کو ایک میجر انجری سے بچنے کی ایک راستہ ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ سردی سے آپ بچ جاتے ہیں, آپ کور والا لیں.
ایک تو اوپن والا ہوتا ہے نا, سردیوں میں کور والا لیں, کور کر کے رکھیں, آپ کی ڈائریکٹ ایئر جو ہے نہیں آئے گی, ڈسٹ سے بھی بچیں گے, آپ کو نزلے سے بھی بچیں گے, آپ کو جو الرجی ہوتی ہے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو آپ کر کے آرام سے کور کر سکتے ہیں. اچھا یہی چیز آپ نے بچوں میں کرنی ہوتی ہے. صحیح. بچوں کو بھی اسی طرح. اچھا نہانے کا جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ نہانے سے بیمار نہیں ہوتا آدمی, نہانے سے صحت مند ہوتا ہے, کیونکہ آپ نہا کے اپنے جسم کے جراثیم کو واش آؤٹ کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ نہائیں گے نہیں 3 دن تک, 4 دن تک, تو آپ کے جسم پہ جراثیم بھی پلتے رہیں گے, آپ کے بالوں پہ بھی جراثیم پلتے رہیں گے, وہی آپ کے کپڑوں پہ بھی. وہ جو خوف ہوتا ہے نا وہ بخار ہو جائے گا, نزلہ ہو جائے گا, وہ اصل جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ خود ہی نہا کر اپنے لیے وہ سامان کر رہے ہیں. ہاں مطلب آپ کا ڈیفینس میکینزم بھی کمزور ہو رہا ہے نا, اس سے آپ کا جو مدافعتی سسٹم ہے وہ بھی کمزور ہو رہا ہے. پھر اگلی دفعہ اگر آپ نہانے جا رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں, میں بھی پاسبل. تو ایٹ لیسٹ کم از کم میرا جو میری ذاتی مشورہ یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ نہایا جائے. لیکن اگر کچھ لوگوں کو پانی کی قلت ہوتی ہے, کہیں ایسی آزمائش کا سلسلہ ہے, تو کم از کم ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ضرور ہونا ہے, 3 دفعہ ضرور نہائے اور اچھی طرح واش کر کے باڈی کو اپنا کلیئر کرے. اس سے انشاءاللہ عزوجل اس میں کافی حد تک فریشنس بھی محسوس ہوگی, بہتری بھی محسوس ہوگی, اور بیماری سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یہی چیز کال بھی ہے ڈاکٹر صاحب, اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سنائیے ذرا, اور کہاں سے ہیں؟ میں عمیر بات کر رہا ہوں, حیدرآباد غریب آباد نمبر 11 سے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کچھ مہینوں سے نزلہ نہیں جا رہا, تو اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک, مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نا یہاں ریشہ رہتا ہے اور میرا ناک بند رہتا ہے, اس کا علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے, مزید. میرا نام عبد المقیت ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سردیوں میں جب تھوڑی ٹھنڈ کراچی میں بڑھتی ہے, ویسے تو کراچی میں اتنی ٹھنڈ ہوتی نہیں ہے, تو میری اسکن یعنی کہ میرے فیس کی چمڑی بہت سفید ہونے لگ جاتی ہے. اس کے کیا علاج ہے, آپ مجھے بتا دیں, جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ واقعی سردی کی آمد کے امراض ہیں. یہ ناک بند ہونا یہ تو بہت زیادہ کامن ہو گیا, بہت زیادہ. گوشت بھی بعض کا بڑھ جاتا ہے, بعض اوقات جو ہے سانس نہیں آ رہا ہوتا, منہ سے سانس لے رہے ہوتے ہیں وہ. اس میں کیا احتیاطی تدابیر کی جائے؟ جیسے کہ جہاں سردیاں کم ہیں, ہمارے یہاں اتنی سردی, اتنا ٹیمپریچر نہیں ہوتا, نہ مائنس میں جاتا ہے یہاں, اس کے باوجود بھی ناک بند ہو گئی, نزلہ ہو گیا, پانی گلے میں گرنا شروع ہو جاتا ہے نزلے کا. اس صورتحال میں ابھی دونوں سوالات جو ہوئے وہ نزلے کے حوالے سے ہوئے, تیسرا تو وہ اسکن کے حوالے سے سوال تھا, تو پہلے دونوں کا کیا جواب ہے؟ اس میں جو نزلے کے حوالے سے بات کی ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر باقی چیزوں کو تو آپ نے کیئر کر لیا, اپنی خوراک پہ آپ نے دھیان نہیں دیا, اپنا ڈیفینس میکینزم کو مضبوط کرنا ہے آپ نے. ہم شروع سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ اپنے اندرونی مدافعتی سسٹم کو آپ نے مضبوط کرنا ہے, وہ بہتر رہے گا تو ہم چھوٹی موٹی چیزوں سے آپ بچے رہیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے, اور پھر ہم اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے اگر ہم غور کریں گے کہ ہماری ہی کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہم کیئر نہیں کر رہے ہوتے, اپنی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے, کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہوتی, باہر آنے جانے میں احتیاط نہیں ہوتی, اوڑھنے پہننے میں احتیاط نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یہ پرابلم نزلے کی ہم کو ہو جاتی ہے. پلس دوسرا فیکٹر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ایٹماسفیئر یعنی ماحول جس کو آپ کہہ لیں, اس کے اندر بھی مطلب اتنی زیادہ پولوشنز ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں الرجی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب جن کو یہ تکلیف ہے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ان کا بیسیکلی کام کیا ہے, کس جگہ پہ وہ کام کرتے ہیں. اگر وہ بائک وغیرہ چلاتے ہیں تو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے, جیسے بائک کے حوالے سے ہم نے احتیاط بتائی ہے, وہ احتیاط کریں. اسلامی بھائی کا جن کا نزلہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جا رہا, نزلہ دیکھیں 2 صورتوں میں نہیں جاتا. ایک, یا تو آپ کیئر نہیں کر رہے ہیں, اپنی کیئر نہیں کر رہے ہیں, یا ٹریٹمنٹ آپ پراپر نہیں لے رہے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے عام لوگوں میں نزلے کو بہنے دیا جائے. ٹھیک ہے, نزلہ اپنے ٹائم پہ ہی جاتا ہے, وہ کم از کم 6-8 دن لیتا ضرور ہے نزلہ جانے کے اندر, کیونکہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے, وہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرتا ہے. لیکن دوا لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نزلے کی وجہ سے جو مضر اثرات آپ کی صحت پہ پیدا ہوں گے, جس سے آپ کا گلا بھی خراب ہوگا, جس سے آپ کو بخار بھی چڑھ سکتا ہے, جس سے آپ کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, ان چیزوں سے بچانا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس مریض اس وقت آتا ہے جب اس کا گلا خراب ہو چکا ہوتا ہے,
جب اس کا سینہ خراب ہو چکا ہوتا ہے تب وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب 5 دن سے نزلہ ہو رہا ہے، 6 دن سے نزلہ ہو رہا ہے یا 2 ہفتے سے نزلہ ہو رہا ہے. اب اس کیفیت کے اندر پھر ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہوتی ہے کہ میں شاید ایک خوراک میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گا، ممکن نہیں ہوتا ہے. تو اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. جن اسلامی بھائی کا نزلہ نہیں جا رہا ان کو، جو ابھی موسم بھی اچھا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، اس میں یخنی وغیرہ، سوپ وغیرہ کا استعمال کریں، اسٹیم کا استعمال کریں، قدرتی چیزوں پہ آ جائیں، وٹامن سی کا استعمال کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف قدرتی چیزیں استعمال کر لیں، اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو اپنے مالج سے مشورہ کر کے کوئی دوا بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن قدرتی چیزوں کو استعمال کریں گے تو یہ فیوچر میں بھی ان کو فائدہ ہو جائے گا. دوسرا، اور اسٹیم، بھاپ لینا بہت ضروری ہے. دوسرے اسلامی بھائی جن کا ناک بند رہتا ہے ان کو بھی بھاپ کا ہی مشورہ دیں گے، لیکن ناک ان کا کیوں بند رہتا ہے یہ ان کو ENT اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروانا پڑے گا کہ آیا ناک کی ہڈی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ناک کے گوشت کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ناک کے اندرونی جو نوسٹرلز ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ناک کی سانس لینے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. تو ENT والے سے مشورہ کر لیں. ان دا مین وائل جو ہے وہ اسٹیم، بھاپ کے ذریعے اس سے بہتری پیدا کر سکتے ہیں. تیسرا جو سوال پوچھا تھا کہ اسکن کے حوالے سے، وہ ہم نے ابھی کچھ لمحے پہلے ہی ہم نے بات کی تھی کہ اگر بہت زیادہ گرم پانی یہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو معتدل پانی کر لیں اور نہاتے وقت اس کے اندر 2-4 قطرے آئل کے ملا لیں، کوئی سا بھی آئل ہو وہ ملا لیں. اس میں یہ کہ نمی آپ کی باڈی کے اوپر برقرار رہے گی. اور اس کے باوجود بھی آپ کو یہ چیز ہوتی ہے تو اچھا سا کوئی آپ لوشن یوز کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے. لیکن اگر بہت زیادہ ہے کہ مطلب اتنا زیادہ ہے کہ بالکل ہاتھ ہلانے سے وہ جھڑ رہی ہے اسکن کے اوپر، تو آپ بہتر ہے اسکن اسپیشلسٹ کو چیک کروا دیں کہ یہ عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا. لیکن اگر ایسا ہے جس طرح یہ بیان فرما رہے ہیں تو اسکن اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے. لیکن اگر ہلکا پھلکا ہے تو میرے خیال میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی عمل کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ ان کو فائدہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. غذائی علاج کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی اچھے مشورے دیے. اس کے علاوہ جو ہمارے کالر اسلامی بھائی تھے ان کی بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب نے علاج بتائے ان کے. اب جو ہے جس طرح ہمیں ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ بہت ساری غذا جیسے حلوہ جات ہیں، اب حلوہ جات ان موسم میں تیار کیے جاتے ہیں جو ایک روایتی ہوتے ہیں، وہ گھروں میں ہی بنتے ہیں. وہ اس کے اندر ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جس سے جسم میں گرمی پیدا ہو اور طاقت بھی ملے اور جو ہے وہ دیگر فوائد بھی اس کے حاصل ہوں. تو ایسا کوئی نسخہ ہمیں خلیل بھائی آپ بھی بیان فرمائے، صحت کے حوالے سے، سردیوں کے حوالے سے کوئی ایسا نسخہ ہو، اگر گھریلو علاج کی صورت ہو اس کی تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. اس میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بعض اوقات جو ابھی جیسے ناک بند ہو جاتی ہے جیسا کہ، تو اس کا ایک علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھتے ہوئے کوئلوں پر پسی ہوئی ہلدی ڈال کر اس کی دھونی لے لی جائے تو اس طرح جو ہے وہ ناک کھل جاتی ہے اور جو رطوبت ہے وہ بہنے لگتی ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی سوال تھا کہ نزلے کے حوالے سے، تو نزلہ زکام سردیوں میں اکثر ہو جایا کرتا ہے، تو اس کا مختصر سا علاج پچھلے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ شہد، اور 1 پاؤ شہد ہو اور 1 گرام اس میں تقریباً زعفران ہو اور 1 عدد اس میں جائفل. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے اس کو زعفران اور جائفل کو پیس کر شہد کے اندر ڈال کر استعمال کر لیا جائے 1-1 چمچ صبح و شام. تو سردیوں میں جنہیں ٹھنڈ وغیرہ لگ جاتی ہے اور بچوں کو بڑوں کو نزلہ وغیرہ رہتا ہے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ ہوگا. اور سردیوں میں اور سال بھر صحت مند رہنے کا ایک بہت ہی اہم گھریلو علاج، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماش کی دال اور یہ مغزیات وغیرہ لوگ گھروں میں بنا کر گوند وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا بہت ہی اہم ترین یہ علاج ہے. اور اگر اس کو کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت ہی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اس میں تقریباً 8 چیزیں ہیں. نمبر 1 ماش کی دال، بریاں یعنی بھنی ہوئی، اس کو بھوننا ہے. نمبر 2 توے پہ بھون لیں اس کو. جی انشاءاللہ اس کا پورا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں. تو اس کی جو چیزیں ہیں، نمبر 1 ماش کی دال، تقریباً
250 ग्राम यानी 1 पाव। नंबर 2 पिस्ता, ये 125 ग्राम यानी आधा पाव। और बादाम ये भी आधा पाव 125 ग्राम। चिलगोज़ा ये भी तकरीबन 125 ग्राम यानी आधा पाव। इसके साथ गोंद फलाई ये भी 125 ग्राम। और नंबर 6 ज़ाफ़रान, इसकी मिकदार 3 ग्राम यानी कम होगी। और नंबर 7 ब्राउन शुगर 250 ग्राम तकरीबन 1 पाव। और नंबर 8 देसी घी चंद चम्मच। एक मरतबा और सुन लीजिए, माश की दाल 225 ग्राम, पिस्ता 125 ग्राम, माश की दाल 250 ग्राम, पिस्ता 125 ग्राम, बादाम, चिलगोज़ा, गोंद फलाई ये सब 125 ग्राम यानी आधा पाव। और ज़ाफ़रान 3 ग्राम, ब्राउन शुगर 250 ग्राम और आखिर में देसी घी चंद चम्मच। इसका जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले माश की दाल में 2-3 चम्मच देसी घी डालकर इसको भून लीजिए, ब्राउन कर लें। और फिर इसी तरह गोंद फलाई को भी चंद चम्मच घी के डालकर, देसी घी के डालकर इसको भी भून लीजिए, तो ये गोंद कुछ फूल जाएगी। इसके बाद ये माश की दाल और गोंद को अच्छी तरह पीस लिया जाए। बारीक पीसने के बाद फिर तो दीगर चीज़ें हैं, पिस्ता, बादाम, चिलगोज़ा, इसको मोटा मोटा पीस लें, बिल्कुल बारीक ना कीजिए। अब तमाम चीज़ें जो है मिक्स करके इसमें ज़ाफ़रान भी शामिल कर लें पीस कर। और फिर आखिर में इन तमाम चीज़ों को अंदाज़न 5 मिनट किसी बर्तन में डालकर भून लें। और फिर ब्राउन शुगर भी सबसे आखिर में इसमें शामिल कर लें, यानी कि ब्राउन शुगर डालने, यानी जब भून लें उसके बाद उतारने के बाद इसको ब्राउन शुगर इसमें डालनी है। और जिन्हें शुगर हो तो वो ये ब्राउन शुगर इसमें ना डालें, इस्तेमाल ना करें। इसका तरीक़ाकार ये है कि सुबह शाम एक दरमियाना चम्मच इस्तेमाल करें, बच्चे बड़े, इसको सभी इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, छोटे बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो फ़वाइद होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आसाबी कमज़ोरी, हड्डियों की मजबूती, लुआब की जो कमी हो जाती है, और पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्मानी दर्दों, कमर दर्द, वो चोट जो सर्दियों में दर्द बढ़ा देती है वग़ैरह में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहद मुफीद है। सर्दियों में चंद बार बनाकर इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साल भर इसका फ़ायदा रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। अच्छा, जो चीज़ें आपने बयान फरमाई हैं वो एक तो वैसे ही मन बाती चीज़ें हैं, चिलगोज़े हैं, बादाम हैं, और इसके साथ साथ जो है वो दीगर चीज़ें आपने बयान फरमाई। तिल के लड्डू आपने क्यों रखे हैं? तिल के लड्डू ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी इसके हवाले से इरशाद फरमाया था। आज तो काफ़ी बातें डॉक्टर साहब ने जी जो है आपकी हिकमत की बयान की है। जी जी। होता यह है कि सर्दियों में बहुत से अफराद ऐसे भी मिलते हैं कि जिन्हें ये आर्जा होता है कि सर्दियों में उनका पेशाब बढ़ जाता है, बार बार आने लगता है जी। कहीं रास्ते में, सफ़र में हो या घर में हो, बाहर हो, तो इस तरह फिर काफ़ी परेशानी का सामना होता है। ये बात बच्चे भी होते हैं जो कि मदनी मुन्निया घरों में, तो बार बार उन्हें पेशाब लगता है। तो अगर ये तिल के लड्डू जो है अगर इस्तेमाल कर लिए जाए, यानी कि किसी टाइम में एक दो इसको खा लिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जो बार बार पेशाब आने का जो सिलसिला है इंशाअल्लाह इसमें कमी आ जाएगी। एक जो मोतदल जिस तरह होना चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ऐसा हो जाएगा। इसलिए तिल के लड्डू भी यहाँ रख दिए तारुफ के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है डॉक्टर साहब बुखार की कैफियत भी इसमें हो जाती है, और मतलब जिस तरह आपने बताया कि वो जब मरीज़ आते हैं हमारे पास तो गला ख़राब होता है और नज़ला हो चुका होता है, नज़ला कई दिन का बह चुका होता है, फिर बुखार की कैफियत शुरू हो जाती है। तो इस मौसम में अगर बुखार की सूरत हो जाए तो क्या किया जाए उसमें? देखिए, अगर मौसमी बुखार है ना, तो कोई भी जो बुखार की दवा है उससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब इन्फेक्टिव बुखार होता है, यानी कि कोई इन्फेक्शन वगैरह अगर हो गया है बॉडी के अंदर, वो तो मरीज़ को देखने के बाद आइडिया होगा कि बुखार की वजूहात क्या है, उसी हिसाब से उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर मिसाल के तौर पे ऐसे मौसम के अंदर उमूमी तौर पे यही होता है कि ज़्यादातर गला ख़राब हो जाता है, गला ख़राब होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, यानी सोजिश हो जाती है गले के अंदर, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो नज़ला जो होता है वो अंदर की तरफ गिर गिर के जो है वो
اندرونی دیواریں جو ہیں اس پہ سوجن پیدا کر دیتا ہے, سوزش پیدا کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے سانس لینے میں بھی بعض اوقات کھانسی پیدا ہو جاتی ہے آدمی کو. اور لوگ کھانسی کے شربت پہ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کھانسی کا علاج کھانسی کی شربت, ہر کھانسی کا علاج کھانسی کا شربت نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کھانسی کی شربت چلے جائے گی, لیکن نہیں ہوتا ایسا. جب گلا آدمی کا خراب ہوتا ہے اس سے بھی کھانسی ہوتی ہے آدمی, اس کے لیے گلے کو ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے, نہ کہ سینے کو ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے. کھانسی کا شربت اس کو سپورٹ ضرور کر سکتا ہے, ٹھیک نہیں کر سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بخار ایسے موسم میں ہو رہا ہے تو عمومی طور پہ تو گھر میں لوگ ویسے دوائیاں استعمال کرتے ہی ہیں کہ کوئی بھی بخار کی گولی وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں. اس سے اگر سیٹل ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے. اس سے اوپر نہ جائیں, سمپل جو بخار کی گولیاں وہ کھائیں, اس سے اوپر نہ جائیں, خود سے ڈاکٹر نہ بنے. ڈاکٹر کو دکھا دیں اگر نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو ان سے مشورہ کر لیں, پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, آیا کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر اینٹی بایوٹک کی نیڈ ہوگی تو آپ کو گائیڈ کر دیں گے, اسی حساب سے وہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گا, انشاءاللہ اس دن بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا ان کا. اچھا, بخار کا نسخہ جو ہے وہ آج آپ کچھ تیار کر کے لائے تھے, مجھے آپ نے بتایا بھی تھا. جی جی. ڈاکٹر صاحب آج کل بھی تو ایک وبا چل رہی ہے بخار کے حوالے سے بھی, جی جی, تو اس پر ہم بعد میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. آج آپ بخار کے حوالے سے کیا ہے آپ کے پاس طبی علاج میں؟ جی, آج کل جو موجودہ بخار چل رہا ہے اس کے حوالے سے پچھلے دنوں مدنی چینل پر اس کا روحانی علاج بھی بیان کیا گیا تھا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم, تو امیر اہل سنت گلدستہ موجود ہے, اگر ہم وہ دیکھ لیں تو جی, پھر اس کے بعد آپ وہ بھی بیان فرماتے ہیں. امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دکھا دیجیے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک مسلمان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کفارے, یعنی ان بیماریوں میں کفارے ہیں. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگرچہ بیماری کم ہی ہو, فرمایا اگرچہ کانٹا چبھے یا کوئی اور تکلیف پہنچے. تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے یہ دعا کی, یا اللہ مرتے دم تک بخار مجھ سے جدا نہ ہو, اور یہ بخار مجھے حج عمرہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد اور فرض نماز باجماعت ادا کرنے سے نہ روکے. پھر ان کے وصال تک جس نے بھی انہیں چھوا بخار کی تپش محسوس کی. بخار تیرے لیے ہے گناہ کا کفارہ, کرے گا صبر تو جنت کا ہوگا نظارہ. گناہ کا کفارہ یعنی گناہ کی معافی کا سبب, ذریعہ. سبحان اللہ. تو بخار ہو جائے صبر کریں, گناہوں کا کفارہ ہے بخار بھی, اور جو ہے وہ بخار آنے گناہ جڑتے ہیں. سب بعض برا کہتے ہیں بخار کو, برا نہیں کہنا چاہیے. اگر بہت بخار کی شدت بڑھ جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. خلیل بھائی کیا بتا رہے تھے آپ بخار کے حوالے سے؟ بخار وغیرہ کا سلسلہ آج کل دیکھنے میں جیسے آیا ہے, طرح طرح کے نام آتے ہیں. پہلے تو وہ ایک ڈینگی تھا, وہ بھی چل رہا ہے, اور اب چکن کے ساتھ آیا کچھ چکن گونیا. جی, چکن گونیا کے نام سے اسے آج کل جیسے کہا گیا کہ چکن گونیا کا نام اسے دیا گیا. تو موجودہ بخار چکن گونیا کا گھریلو علاج, اس کے حوالے سے بہت بہترین الحمدللہ علاج ہے. تو اس کے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل جو اس بخار کے حوالے سے جو لوگ مبتلا ہیں تو ان کے گھٹنوں وغیرہ میں درد بالخصوص, اور چلنا پھرنا ان کا دشوار ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت ہی بہترین علاج ہے. اس میں تقریباً 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 انجیر. یہ انجیر ہے, تو انجیر اس کی جو مقدار ہے 1 عدد انجیر. اس کے بعد نمبر 2 ابریشم. اس کی جو مقدار ہے یہ 5 عدد. نمبر 3 گلے گاؤ زبان.
गाव ज़बान एक पौधा होता है, उसके ये फूल है गाँव ज़बान पौधे के फूल। जी, गुले गाव ज़बान। इसकी मिकदार जो है 3 ग्राम। और नंबर 4, ये एक जड़ी बूटी है, इसे कहते हैं कुटकी। कुटकी। कुटकी, इसकी जो मिकदार है 6 ग्राम। डॉक्टर साहब ये जो कुटकी है ये जॉइंटिस में भी इस्तेमाल होती है, और बाज़ ख़ानदानों में मारूफ है बहुत ज़्यादा कि जब किसी को अगर पीलिया हो जाए तो कुटकी को पीस कर जो है वो जड़ है किसी चीज जी की। जी। और नंबर 5, खाक सीर। खाक सीर। खाक सीर, इसकी जो मिकदार है 3 ग्राम। तो ये दोबारा इसको सुन लीजिए कि इंजीर 1 अदद। इंजीर को भी दिखा दीजिए दोबारा। जी, ये 1 अदद लेनी है इंजीर। अब ये आप स्टिल दिखा दें, इंजीर तो दिखाया आपने, फिर नुस्खा दिखा दें ताकि जो यूनानी इलाज अपने जो है वो हकीम से, तबीब से मशवरा करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुखार के लिए ये नुस्खा बयान किया जा रहा है। आजकल जो बुखार का मामला आम हुआ है, चिकनगुनिया, उसका ये इलाज बयान कर रहे हैं। और नुस्खा आपके सामने है मदनी चैनल के नाजरीन, इसको लिख लीजिए। मुश्किल नहीं है अगर हम कोशिश करेंगे। लोगों के पास स्मार्टफोन होते हैं, आप चाहें तो इसका एक फ़ोटो भी ले सकते हैं ताकि आपके पास ये महफूज रहे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए बीमारियों से, हमारे नाजरीन को भी। अगर इस तरह की कोई सूरत पैदा होती है तो आप ये नुस्खा तैयार करके अपने तबीब की इजाज़त से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर और 1 अदद, और इसके साथ जो है अबरेशम। ठीक है, अबरेशम ये तकरीबन 5। सही। तो और नंबर 3, गुले गाव ज़बान। इसकी जो मिकदार होगी 3 ग्राम अंदाज़न। और नंबर 4, ये दोबारा देख लीजिए, इसका नाम है कुटकी। इसकी मिकदार तकरीबन 6 ग्राम। और जो आखिरी चीज़ है इसमें, उसका नाम है खाक सीर। खाक सीर। खाक सीर, इसकी जो मिकदार होगी तकरीबन 3 ग्राम। तरीक़ा जी, इसका जो तरीक़ा कार वो ये है, तमाम दवाएं अच्छी तरह एक गिलास में 2 घंटे भिगो दें। ठीक है। 1 गिलास पानी में 2 घंटे भिगो दें, फिर इसे अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो इसे छान कर पी लीजिए। सुबह शाम 2 बार बनाकर इस्तेमाल कीजिए। इसके जो फ़वाइद हैं कि मौजूदा बुखार और इससे हो जाने वाले दीगर अमराज, घुटनों का दर्द, घुटनों, कमर, टांगों, जिस्मानी दर्दों और सूजन में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहद मुफीद रहेगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 2 दिन में ही फ़ायदा हासिल हो जाएगा, मगर ताहुसूल शिफा दवा का इस्तेमाल जारी रखें। 5 चीज़ें बयान फरमाई और आपने जोशानदा बनाने को कहा। जी, इस 2 घंटे भिगो कर इसके बाद इसको उबाल लिया जाए। जी जी। और फिर जब पानी हाफ रह जाए तो उसको छान लें और दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। जी, तो ये तो वो है कि जिन्हें बुखार हो गया, ठीक है, तो वो इसको इस्तेमाल करें। तो ऐसे मैंने भी कुछ मरीज़ देखे हैं कि उनको चलते हुए देखा तो ऐसा लगा कि शायद इनकी टांग में कोई चोट लगी है, तो पता चला कि ये इन्हें बुखार था। तो इसकी शिद्दत घुटनों और कमर वगैरह में दर्द वगैरह की काफ़ी सामने आ रही है कि ऐसे मरीज़ों को यानी घुटनों के दर्द का शिकार है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बहुत ही कारआमद रहेगा। एक और घरेलू इलाज है इंशाअल्लाह, वो भी हम कुछ देर बाद अर्ज़ करते हैं कि अगर वो इस्तेमाल कर लिया जाए एहतियातन, तो अल्लाह ने चाहा तो ये जो मौजूदा बुखार का मामला है इससे हिफाजत रहेगी। मौसमी बुखार के हवाले से। जी जी, डॉक्टर साहब ये हम लेते हैं इनसे कि मौसमी बुखार के हवाले से क्या नुस्खा है? इसके हवाले से जी एक एहतियात ये अर्ज़ करनी थी कि ये अबरेशम है जी। तो इसके अंदर ये जैसे रेशम का जो कीड़ा कहा जाता है, ये उसका घर है। तो वो जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो पहले जो है ना इसको काट लें। ठीक है। काटने के बाद इसके अंदर वो कीड़ा होगा, ठीक है, उसको हटा दिया जाए। वाह। उसके बाद जो है ना इसको पानी में डालना है। तो उसको यानी कि इसको काटेंगे तो इसके अंदर से वो कीड़ा नजर आएगा। तो उसको फिर उसको जुदा कर दें, कीड़े को अंदर से निकाल दें, फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाए। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो इस्तेमाल होता ही है, बल्कि इसका खमीरा भी बनता है। खमीरा अबरेशम बहुत मारूफ है, जो यूनानी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। क़ल्ब के लिए भी खमीरा अबरेशम जो है वो मारूफ है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एहतियात भी बयान फरमाई इन्होंने कि जब इनका आप जोशानदा बनाएंगे तो इसको अबरेशम को आप किसी चीज़ से
کاٹ لیں گے تاکہ اب ریشم کے اندر جو کیڑا موجود ہے اس کو نکال لیں, ریشم کا کیڑا جیسے کہا جسے جاتا ہے. ریشم کا کیڑا کہا جاتا ہے. تو یہ اس کا بیسیکلی گھر ہے. اور حکمت میں بہت ساری چیزیں استعمال ایسی ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بعض چیزوں کے گھر ہوتی ہیں. شکر تغال یہ بھی ایک کیڑے کا غالباً لعاب تھا وہ. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں حکماں نے بیان فرمائی ہیں, بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں, ان میں ان کے خواص بیان کیے گئے ہیں اور ان کے مجرب یعنی ان کے تجربات سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ سب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اس کا استعمال کیجئے طبیب کے مشورے کے ساتھ. اکثر میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی موسمی بخار کا یہ علاج بتائیں گے. آج جو چکن گونیا کی ایک بہت بڑی خصوصاً باب المدینہ کراچی میں اس کی آواز ہے اور ایک خوف سی فضا ہے بعض علاقوں کے اندر. تھوڑا سا بخار ہوا تو اب انہیں شاید یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہوگا. بعض علاقے تو پرٹیکولر اس وائرس کہیں وائرل کہیں یا اس بخار کے حوالے سے مشہور ہو گئے کہ یہاں یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. تو کیا چیز ہے یہ؟ اس میں یہ بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن سے نکال دیں گے خدا نخواستہ یہ جان لیوا بیماری ہے. بالکل خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, اتنی کوئی پریشان کن بات نہیں. البتہ تھوڑی سی وائرل انفیکشن ہوتا ہے, اپنا ٹائم لے کے جاتا ہے. تکلیف اس میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے دوسرے وائرل کے مقابلے میں. جیسے خاص طور پہ پہلے بیان کیا کہ جوڑوں میں درد, خاص کر ہاتھوں میں اور پیروں میں, پیروں کے جوڑوں میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر. مطلب اتنی ہوتی ہے جیسے خلیل بھائی نے بیان کیا تھا, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے پیر میں کوئی ایسا خدا نخواستہ چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کے چل رہے ہیں. اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے, بعض کے آنسو بھی نکل جاتے ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ 6-7 دن 8 دن کے بعد ریزالو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بھی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو سکے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے پہلے یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ وائرل انفیکشن ہے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے, اور مچھر جو ہے وہ گندگی میں پیدا ہوتا ہے. ڈینگی صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, یہ مچھر گندگی میں پیدا ہوتا ہے. تو جہاں پہ گندگی ہوگی, صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, وہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. تو ارد گرد کا ماحول آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. جب آپ ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رکھیں گے تو یہ آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. اس میں کوئی سی ٹینشن کی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اس میں علامتیں کیا ہوتی ہیں. ایک تو بہت تیز بخار ہوتا ہے اس کے اندر, تقریباً 102-103 کے قریب بخار ہو جاتا ہے, اور پیروں میں اور ہاتھ پیروں میں جسم میں بڑا شدید قسم کا درد ہوتا ہے. ڈینگی میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے, درد ہوتا ہے اس میں بھی بڑا شدید ہوتا ہے. لیکن اس کا درد لوکلائز ہوتا ہے, یعنی کہ ایک جگہ پیروں میں بہت زیادہ ہے یا بازو میں بہت زیادہ ہے, ہاتھ میں بہت زیادہ ہے. یہ امپورٹنٹ چیز. سب سے زیادہ افیکٹ کون ہوتے ہیں؟ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں سے میری مراد ہے نوزائیدہ بچے, 1-1.5 سال کے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. انفینٹ جن کو ہم کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے. علامات کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے سر کا درد بھی ہوتا ہے, پٹھوں کا درد بھی ہوتا ہے, اور گری کیفیت ہوتی ہے, یعنی کہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لیٹ جائے, آرام کر لے. علاج کوئی اسپیشل علاج نہیں ہے اس کا, نہ ہی کوئی ویکسین ہے اس کی ابھی تک. سمپل جو درد کی دوائیاں ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو استعمال کریں. پانی کی مقدار بڑھائیں, اپنی لیکوڈ بڑھا لیں. پانی کی مقدار کسی بھی صورت میں پی سکتے ہیں, سادہ پانی پی لیں, جوسز پی لیں. ٹھنڈا موسم میں ورنہ لسی کا بھی مشورہ دیا جا سکتا تھا. چائے کا استعمال کر سکتے ہیں, کافی کا استعمال کر سکتے ہیں, قہوہ کا استعمال. لیکوڈ آپ باڈی کے اندر زیادہ سے زیادہ جائے, یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہتری آ جائے گی. اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی معلومات دی. واقعی جو خوف کی فضا ہو جاتی ہے بعض اوقات جو ہے وہ اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے اس کو کہ اگر کچھ موسمی بخار بھی ہو گیا تو اس کے ذہن میں یہی ہے کہ بھائی وہ یہ جو وائرل چل رہا ہے اس وقت چکن گونیا کا یہی ہو گیا. میں اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی خاص اس کی ویکسین نہیں ہے کوئی, اور اتنی پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے. علامات بھی بیان فرمائی اور علاج بھی بیان فرما دیا کہ اگر پین ہے تو پین کلر لے لیں آپ مشورے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بخار کی دوائیاں ہیں وہ آپ استعمال کرتے رہیں. تو انشاءاللہ الرحمن یہ کچھ دنوں میں
یہ بخار آپ کا اتر جائے گا. خلیل بھائی آپ اس حوالے سے کچھ ہمیں اسی طبی علاج کچھ یونانی علاج بتا دیں. جیسے اس میں احتیاط کے حوالے سے ایک طبی تحقیق کے حوالے سے اطباء ہربل کے حوالے سے کچھ تحقیق تھی. وہ یہ تھی کہ اس میں یعنی کہ ایک مدنی مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو مریض ہیں وہ شہد کا استعمال کریں اور اسی طرح انجیر کا استعمال کیا جائے. اور اسی طرح جب وہ نہائیں تو جب نہائیں تو تھوڑا سا کچھ لاہوری نمک جو ہے پانی میں ڈال لیا جائے یا پھر نیم کے کچھ پتے ڈال لیے جائیں. لاہوری نمک اور عام نمک میں کیا فرق ہے؟ تو بہت سارے ناظرین لاہوری نمک سے آشنا نہیں ہوں گے, معلومات ان کو نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ جو پسا ہوا نمک ملتا ہے لاہوری, جو عام نارمل نمک ملتا ہے, ایک جو پتھر کی شکل میں ملتا ہے لاہوری نمک, وہی مراد ہے آپ کی؟ جی جی, وہ اس کو پیس کر ہی بھی لیا جاتا ہے. ویسے تو اس کے جو ہے پتھر کی شکل میں مل جاتا ہے. جی جی, اور اگر ہم لے لیں گے عام دکان سے تو مل جائے گا لاہوری نمک. لاہوری نمک کے نام سے اگر کہا جائے گا تو وہ چاہے تو وہ پتھر کی صورت میں لے لیں, چاہے اس کو دکانوں سے پسا ہوا بھی مل جاتا ہے. تو اپنی نہانے سے پہلے بالٹی وغیرہ میں مناسب مقدار میں تھوڑا سا ڈال لیا جائے, یا پھر اس طرح کے مریض جو ہے کچھ نیم کے پتے اس میں تھوڑے سے ڈال لیں, نیم کے پتے, تو اس طرح بھی ان کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گندگی کے حوالے سے, تو گندگی کے اعتبار سے بھی بعض اوقات یہ جو مرض بخار ہے اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گندا پانی جیسے بعض اوقات پینے میں آ جاتا ہے کہ لائنیں بعض اوقات کچھ مل جاتی ہیں, تو پینے کا پانی اور دوسرا جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے اس کے ملنے کے سبب سے, یہ گندا پانی پینے کے سبب سے بھی ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوا ہے. یعنی کہ اس طرح کی کچھ طبی تحقیق ہے. تو اپنے پانی پر بھی غور کر لیا جائے, اطراف میں جو ہے گندگی وغیرہ کو بھی اچھی طرح سے اپنے کم از کم اس سے بچا جائے. اپنے گھر ہی کو صاف کر لیا جائے, گھر کے اطراف کو جو جتنا ہو سکتا ہے آدمی اس میں کوشش کر سکتا ہے. تو موجودہ جو بخار ہے چکن گونیا, اس سے حفاظت کا ایک روحانی علاج, اور جنہیں ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور محفوظ بھی رہنے کے لیے یہ روحانی علاج ہے. اور اسی طرح سے گھریلو علاج انشاءاللہ عز و جل. چکن گونیا سے حفاظت کا جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ یا مہیمنو 29 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جو بخار کے مریض ہیں وہ بھی اللہ نے چاہا ٹھیک ہو جائیں گے اور اس سے حفاظت بھی رہے گی. اور موجودہ بخار چکن گونیا سے حفاظت کا گھریلو علاج, اس میں تقریباً 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, گلو خشک, ایک جڑی بوٹی ہے اسے کہ گلو خشک کہا جاتا ہے, اس کی مقدار 6 گرام. اور اس میں جو دوسری چیز ہے اسے سونف کہا جاتا ہے, بادیان بھی کہتے ہیں. سونف یہ عام سی چیز ہے, ہر شخص اسے جانتا ہے کم و بیش. تو اس کی مقدار 6 گرام, جتنی مقدار گلو خشک کی تھی اتنی ہی مقدار اس کی سونف کی بھی ہے 6 گرام. اور نمبر 3, اس میں جو تیسری چیز ہے یہ منقع ہے. اس کے تقریباً 5 عدد جو ہے منقع اس میں شامل کرنے ہیں. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ ایک طرح سے ہم نے اس کا جوشاندہ بنانا ہے. تینوں دوائیں 1 گلاس پانی میں تقریباً 2 گھنٹے بھگو کر رکھیں, پھر اسے اچھی طرح ابال لیجئے. جب آدھا گلاس پانی رہ جائے تو چھان کر پی لیجئے. صبح شام دن میں 2 بار بنا کر استعمال کیجئے. احتیاطاً گھر کے سبھی افراد کم از کم 2 دن اس جوشاندے کو بنا کر استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل موجودہ بخار چکن گونیا کے اثرات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. مطلب بہت آسان نسخہ آپ نے بیان کیا. گلو خشک, سونف اور منقع بھی, یہ بھی سردیوں میں کافی اکثر استعمال ہوتا ہے. اگر اس کا بیج نکال دیا جائے تو مویز منقع بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ منقع کو استعمال دونوں صورتوں میں کیا جا سکتا ہے. بڑا انگور کی خوش صورت ہے یہ. جی تو بہت سی بات بڑی اچھی آپ نے بیان فرمائی کہ اگر گھر کا ہر فرد اس کو استعمال کرے تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. اگر وہ بخار کے حوالے سے حفظ ما تقدم کے طور پر یعنی جو ہے اس امراض سے بچنے سے حفاظتی تدابیر کے طور پر اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بھی لکوڈ صورت میں, یعنی اس کا جوشاندہ بنانا ہے اور پی لینا ہے. تو 2 مرتبہ پینا ہے اس کو, جیسے کہ صبح اور شام 2 مرتبہ تازہ بنا لیا جائے اور 2 گھنٹے اس کو پہلے تقریباً بھگو کے رکھنا ہے. اور جب آدھا گلاس اس میں یعنی جوش اچھی طرح ابال لیں, اس کو جوش دے دیجیے. جب آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو پی لیا جائے 2 مرتبہ دن میں.
تو 2 دن اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ موجودہ بخار ہے. بعض گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں گھر گھر میں تو کم و بیش سبھی افراد اس میں مبتلا ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل جو بخار کے مریض نہیں ہیں تو اس سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی بخار سے. اور اس سے پہلے جو علاج بیان کیا گیا چکن گونیا کے گھریلو علاج، جو اس طرح کے مریض ہیں تو یہ کہ ہلکی پھلکی دوائیں، اس میں یہ دیکھا ہے کہ ہلکی پھلکی دوائیں، بہت زیادہ اسٹرانگ دوائیں استعمال نہ کی جائے. تو یہ نارمل سی دوائیں ہیں، بہت ہی آسان، اور اس کا کوئی بظاہر نقصان نہیں ہے. تو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا بہت جلد فائدہ ہو انشاءاللہ الرحمن. ڈاکٹر صاحب کئی کالیں ہیں تو ان کالرز کو ضرور ہم شامل کریں گے. جی سنائیے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگیتان محمد ذاکر آزاد تاری عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالی ڈاکٹر کامران صاحب، ڈاکٹر سلمان صاحب اور خلیل بھائی کو دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. تو مجھے خلیل بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی تھی کہ حضور آپ کے پاس اگر کوئی آواز کو خوبصورت بنانے کا نسخہ ہو تو وہ بتا دیں برائے کرم، اور کن کن چیزوں سے آواز خراب ہوتی ہے، یعنی گلا خراب ہوتا ہے، وہ بھی اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید کال سنائیے. سوال عرض ہے کہ دائمی نزلے والے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بہترین علاج ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال ہو وہ بھی سنوا دیجیے تاکہ آج کوئی محروم نہ رہے. شار احمد واقعہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی کلینک میں ڈاکٹر صاحب سے عرض یہ کرنی تھی کہ میرے جو والد صاحب ہیں بلغم کا پرابلم تھا، اور میرے بچوں کے جو نانا ہیں ان کو بھی بلغم کا پرابلم تھا. اس وجہ سے شاید یہ موروثی طور پر میرے بچوں میں بھی کچھ بلغم کے پرابلم وغیرہ ہیں، ان کو بلغم کافی زیادہ ہوتا ہے. سردیوں میں یہ پرابلم مزید بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور ڈائٹ کیا رکھی جائے؟ اور مزید یہ چونکہ مالٹا جو ہے وہ سردیوں کا ایک اہم پھل ہے، تو کہیں مالٹا کھانے کی وجہ سے کھٹائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کہیں زیادہ بلغم بننے کا خطرہ تو نہیں ہوتا؟ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. جی خلیل بھائی آپ جو ہیں وہ آواز کے حوالے سے بیان کریں گے، اس سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو سوالات پوچھے ہیں اس میں جو سوال پوچھا ہے وہ ایک دائمی نزلے کے بارے میں پوچھا ہے. اب دائمی نزلہ کی کوئی وجوہات ہوں گی، جو بھی ہوں گی، آیا ان کو ڈی این ایس ہے، آیا ان کو ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، گوشت پڑا ہوا، وٹ ایور جو کچھ بھی ہے، تو اس وجہ کو اگر ختم کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس طرف نہیں جانا چاہ رہے تو سمپل آسان طریقہ یہ ہے کہ وٹامن سی کا استعمال کر لیں اور بھاپ کا استعمال کر لیں. یہ اس سے کافی حد تک ان کو فائدہ ہوگا. وٹامن سی قدرتی طور پہ ہر موسم میں آپ کو مل جائے گا. سردیوں میں تو وافر مقدار میں ہے، لیکن ہر موسم میں آپ کو ملے گا. آپ کو گرمیوں میں چلے جائیں گے تو آپ کو تربوز میں وٹامن سی مل جائے گا، انگور میں وٹامن سی مل جائے گا، اور جتنے بھی لیکوڈ والی فروٹس ملتے ہیں اس میں سب میں وٹامن سی ملتا ہے آپ کو. نہیں تو مارکیٹ میں وٹامن سی کی ٹیبلٹس ملتی ہیں، وہ آدمی یوز کر سکتا ہے. وہ اور سستی بھی ہے، مہنگی بھی نہیں ہے، بہت سستی سی ٹیبلٹس ہیں، وہ یوز کر سکتا ہے. اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور اسٹیم کا بھاپ کا استعمال ایک دن میں کم از کم 2 دفعہ آسانی سے اگر لے سکتے ہیں تو کم از کم 2 دفعہ ضرور کریں. ورنہ اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ENT والے کو دکھا کے جو ایکچوئل جڑ ہے اس کو دیکھنا ہے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ وجہ کیا ہے. دوسرا جو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ان کے بچوں کو، یعنی فیملی ہسٹری ہے بلغم کی. اب بلغم 2 صورتوں میں مریض ہمیں بتاتا ہے آگے. ایک تو اس کو نزلہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی صورت میں بلغم آ رہا ہوتا ہے، اور ایک مریض ایسا ہوتا ہے جس کو کھانسی میں بلغم آ رہا ہوتا ہے. دونوں کا علاج الگ ہے، دونوں کا علاج ڈفرینٹ ہے. بچے کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید بچے کا پرابلم نزلے کا ہوگا. تو بچوں میں بھی وہی میں عرض کروں گا کہ بچوں کو بھی اسٹیم بھاپ کی ترکیب کریں. ان کی جو سرد موسم ہے ان میں ان کی حفاظت کریں، ڈھانپ کے رکھیں. مطلب روئی کا گولا نہ بنائیں کہ آپ نے اٹھا کے بہت سارا لپاٹ دیا ان کو، ایسا نہ کریں. جو چیز خود پہنتے ہیں اس سے ایک چیز زیادہ پہنا دیں. آپ کو ایک سویٹر آپ پہنتے ہیں تو ایک سویٹر کے ساتھ ہائی نیک ان کو پہنا دیں. آپ
تو تھوڑی سیفٹی ان کی زیادہ ہو جائے گی، نہ کہ ایک سویٹر آپ نے خود پہن رکھا ہے اور اس کو آپ نے پورا روئی کا گولا بنا دیا ہے، اس سے بچے کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نارمل سے کپڑے جو ہوتے ہیں نارمل عام سردیوں میں یوز کرتے ہیں اس کو استعمال کروائیں، جوسز کا استعمال کروائیں۔ جوسز میں مالٹا کے حوالے سے انہوں نے بات کی، مالٹا اگر کھٹا ہوگا تو پرابلم کرے گا، لیکن اگر میٹھا ہوگا اچھا ہوگا تو وہ کبھی پرابلم نہیں کرے گا، وہ فائدہ دے گا آپ کو۔ تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، سردیوں کا فروٹ ہے، سردیوں میں ہی فائدے کے لیے ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بس یہ دیکھ لیں کھٹا نہ ہو، اچھی کوالٹی کا ہو۔ مالٹے کی مختلف ورائٹیز مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں، ایک ورائٹی نہیں ہے۔ اور مالٹا یہ سمجھ لیجیے کہ برے صغیر کے اندر جتنا اچھا مالٹا پاکستان میں دستیاب ہوتا ہے میرے خیال میں شاید کسی اور دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتا۔ ہم لوگ یہاں سے سپلائی کرتے ہیں، تو آپ کو بہترین سورس ملے گا مالٹا کنو کا پاکستان کے اندر، آپ سرچ کر لیجیے آپ کو مل جائے گا۔ وہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ ہاں گلا اگر خراب ہے، کھٹا ہے، اس میں تھوڑا احتیاط کریں، لیکن اگر میٹھا ہے تو دیں، اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ اسٹیم دیں بچوں کو، بھاپ دیں، انشاءاللہ سجل بہتر ہو جائے گا۔ جی خلیل بھائی مجھے بھی بتائیے گا آواز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بلغم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو موسم کی مناسبت سے جیسے انجیر ہمارے سامنے موجود ہے، تو اگر یہ خود بھی استعمال کریں اور بچوں کو بھی مدنی منوں کو اس کا استعمال کروایا جائے مناسب مقدار میں، تو اللہ نے چاہا تو اس سے بھی بلغم کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسرا رہا آواز کے حوالے سے، تو کن چیزوں سے آواز خراب ہو جاتی ہے، یہ تو ظاہر ہی ہم اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ جیسے کولڈ ڈرنک ہو گئی، آئس کریم ہو گئی، تلی ہوئی چیزیں ہیں، پیزے ہیں، پراٹھے ہیں، پکوڑے، سموسے، اس طرح جو آئلی چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس سے جیسے احتیاط کی جائے تو اس سے بھی جو ہے یہ گلا جو ہے وہ صاف رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا گلا بیٹھ ہی گیا ہو تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا علاج اپنی کتاب گھریلو علاج میں ارشاد فرمایا ہے، صفحہ نمبر 61 پر 61 پر، کہ پیاز کا رس 1 تولہ تقریباً 12 گرام اور شہد 2 تولہ یعنی اس کا ڈبل تقریباً 25 گرام ملا کر گرم کر کے پینے سے انشاءاللہ عز و جل بیٹھی ہوئی آواز صاف ہو جائے گی۔ تو اگر آواز کسی سبب سے بیٹھ گئی ہے تو یہ علاج کر لیا جائے کہ پیاز جو ہے وہ 12 گرام اور اس کا ڈبل جو ہے شہد، اس کو ملا کر استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ آواز جو ہے وہ بیٹھی ہوئی صاف ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو آواز کا جیسے پرابلم ہے تو وہ پھر کسی باقاعدہ اچھے طبیب کو دکھا دے کہ اس کے مختلف سبب ہو سکتے ہیں، کہ ایک شخص ہے وہ احتیاط بھی کرتا ہے، یہ چیزیں کھاتا بھی نہیں ہے، پراٹھے نہیں کھاتا، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا، مگر اس کے باوجود اس کے گلے میں جیسے خرابی ہے، تو پھر اس کا کوئی سبب ہوگا تو کسی اچھے طبیب کو دکھا لیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ ایک بہت اہم چیز یہ بھی دیکھیے کہ آدمی اپنے غذا پر غور کر لے کہ وہ کیا چیز کھانے سے ایسا ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اس کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اگر وہ کبھی استعمال کر لے تو دیکھا ہے کہ وہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ گلے میں جیسے گلا اس کا ڈسٹرب کر جاتا ہے۔ تو ہر شخص کے اپنی جیسے کہ جسمانیت کے حساب سے الگ الگ اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی غور طلب ہے کہ کون سی چیز کھانے کے بعد جو ہے وہ میرا گلا خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہاضمہ درست نہ ہوگا، قبض وغیرہ رہتا ہوگا، معدہ خراب رہتا ہوگا، تو اس کے سبب سے بھی جو ہے وہ گیسز بنتی ہیں، تیزابیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ گلے کی طرف اس سے بھی گلا وغیرہ جیسے متاثر ہوتا ہے کہ جب بندے کی کیفیت ہی درست نہیں ہوگی، رات بھر سونے سے جیسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ گلا بالکل ٹھیک ہے لیکن رات بھر جو ہے پنکھے کے نیچے سوئے تو اب وہ پورا جو پنکھے کا ٹارگیٹ تھا وہ ناک پر اور گلے پر جیسے ہوا پڑتی رہی، تو بعض اوقات اس سے بھی صبح جب اٹھتے ہیں تو نزلہ زکام کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے پھر گلا خراب ہوتا ہے۔ تو بھلے آدمی اگر ضرورت ہے تو 4 پنکھے چلائے، مگر جو ہوا جو ہے اس کے ڈائریکٹ جو ہے چہرے پر نہ پڑے تو اس سے بھی جو ہے گلے وغیرہ کے نزلے کے جو امراض پیدا ہوتے ہیں حفاظت ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے سوال پوچھا تھا گلے کے حوالے سے، اس کا طبی علاج بیان کیا۔ جی آپ کم از کم 4 کالیں سنوا دیں ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام الرحمن ورحمۃ اللہ الطاری وبرکاتہ۔ مدنی کلینک کا ٹاپک سردیوں کی احتیاطیں اور غذائیں میں سوال یہ ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو سانس کی پرابلم ٹھنڈ کے موسم میں ہوتی ہے، تو وہ کس طرح احتیاط کرے؟ اور بہت سارے مبلغین جو دین کا کام کرتے ہیں رات کو دیر ہو جاتی ہے آنے میں، ان کے لیے سردی کی کیا کیا احتیاط ہے، یہ بھی عنایت فرما دیجیے۔ صاحب نے پچھلے ہفتے میں ایک نسخہ بتایا تھا کھانسی کے لیے، شہد کے ساتھ پاؤ شہد تھا، 1 گرام زعفران، 1 جائفل اور 12 سنگا بولا تھا 6 ماشے۔ میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ 12 سنگا کا کشتہ لینا ہے یا 12 سنگا سادہ لینا ہے؟ محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ، ماشاء اللہ مدنی کلینک۔ اس پروگرام کی سب سے پیاری اور خوبصورت چیز یہ ہے کہ صحت کو سلامتی کی طرف لے جانے والے جو اس میں احتیاط اور ہدایات ہوتی ہیں کہ تاکہ ہمارا دین کا کام، ایمان و تقوی کا کام نہ رکے، یہ سب سے خوبصورت بات ہے۔ اور نام بھی ماشاء اللہ اس کا مدنی کلینک ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی بھی علمی عملی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ بہت پیاری کوشش سردیوں کے حوالے سے بچانے کی ہے۔ 2-3 سوال عرض کرنے تھے کہ کون سا ایسا وظیفہ رکھا جائے کہ جو موسم کی شدت سے بھی محفوظ رکھے، خیر و عافیت رکھے، جسمانی روحانی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ کمرے میں کیسی احتیاط ہونی چاہیے کہ ایک دم نہا کر جب باہر آتے ہیں تو پانی گرم ہوتا ہے بعض دفعہ اور باہر، تو اس صورت میں بھی تھوڑی سی احتیاط بتا دیجئے۔ اور ایک یہ بھی ارشاد فرمائی کہ بچوں کے حوالے سے بہت سینسیٹیو اور نازک مسئلہ ہے، اس بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ ماشاء اللہ ایک ساتھ کئی سوالات کر دیے نا خلیل بھائی، آپ کے لیے بھی اس میں ایک سوال موجود ہے، اور کچھ چیزیں تو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں اس کے جوابات دیے تھے کہ جو ہے وہ غسل خانے میں کیا احتیاط کرنی ہے اور باہر آ کر کیا احتیاط کرنی ہے، بقیہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ مزید نثار احمد اختاری اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بچی ہے جس کی عمر ابھی تقریباً 3.5 سال ہے، تو وہ چھوٹی سی جب 4 ماہ کی اس وقت اس کو نزلہ اور کھانسی بہت شدید ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب ہر سال یہی معمول ہے، اور اکثر جو ہے نا اس کو کھانسی اور ریشہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ بہت دوائیاں استعمال کی ہیں، کچھ دن آرام آتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے نا وہ کھانسی اور ریشہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب سے عرض ہے کہ کچھ علاج تجویز فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ مزید جی وقار احمد اختاری دلے والا ڈسٹ بکھر۔ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ سردیاں جیسے ابھی آئی ہیں تو اس میں ہم گرین ٹی یعنی سب چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں ہمیں، تو یہ کن بیماریوں کا دفاع کرنے میں ہمیں مدد دے؟ جی ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایک پہلے اسلامی بھائی کالر تھے ہمارے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ سانس کی پرابلمس ہوتی ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ سانس کے جو پرابلمس ہوتی ہیں ان میں احتیاطیں وہی کرنی ہیں جو آپ گرمیوں میں کرتے ہیں، کوئی اسپیشل اس میں احتیاط نہیں ہے۔ زیادہ شدت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہیومڈ ایئر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کا باڈی کا جو مدافعتی سسٹم ہے اس میں کچھ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ احتیاط یہی کرنی ہے کہ اسموک میں نہیں جانا ہے، دھوئیں وغیرہ کے اندر نہیں جانا ہے بالکل۔ گھر میں کوئی کارپیٹ وغیرہ ہے، قالین وغیرہ ہے یا پردے وغیرہ ہے، اس کی صفائی اگر جب ہو رہی ہے تو اس سے تھوڑا سا بچنا ہے۔ اگر اسموکر ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنی ہے۔ چکنی چیزوں سے احتیاط کرنی ہے۔ اوپن جو اسموک والے ایریاز اسپیشلی ہمارے دوسرے ایریاز کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے 12 1 2 بجے تک جو اسموک بہت ہوتی ہے، فوگ ہوتی ہے، وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دھند جس کو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ احتیاط کر لیں، تھوڑا سا اپنا وہ ماسک وغیرہ کا استعمال کر کے رکھیں، اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، جس طرح ہم نے سردیوں میں احتیاط کرنے کا بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں کور کرنی چاہیے، ان سے بچیں۔ اور اگر کسی کو ایسی خدا نخواستہ سانس کی تکلیف ہے اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی علامات ظاہری طور پر نظر آئے اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ عمومی طور پہ اس کو ہلکا لیا جاتا ہے، جب وہ چیز شدت بڑھ جاتی ہے پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ پرابلم ہے اور آپ کو یہ علامات ظاہری طور پہ ہلکی سی اسٹارٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا سد اسباب کیا جا سکتا ہے۔
थोड़ी सी एहतियातें हैं, खाने पीने में एहतियात कर लें अपना, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसमें बेहतरी रहेगी। एक्सरसाइज जो है उसको अपना ज़रूर, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि इसमें खुराकें बहुत हैवी होती हैं और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। इसमें इस मौसम के हिसाब से एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है, वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कम से कम जो भी आप डाइट लेते हैं कम से कम आधे घंटे वॉक ज़रूर करें। अगर जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एक्सरसाइज करें, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक ज़रूर करें। वॉक जो बेहतरीन एक्सरसाइज है, कम से कम 30 मिनट तक वॉक ज़रूर करें ताकि जो कुछ भी आपने खाया है वो जिस्म में यूटिलाइज हो जाए, जिस्म का हिस्सा बन जाए। दूसरा जो इसमें इस्लामी भाई ने 3-4 सवाल एक साथ पूछे तो उसमें से काफ़ी के जवाब तो हम पहले भी दे चुके हैं। बच्चों की एहतियात के हवाले से भी हमने बताया था और गुस्ल के हवाले से भी हमने अर्ज़ किया था कि गुस्ल में भी क्या एहतियात करनी चाहिए। इसमें दोबारा एक छोटी सी चीज़ अर्ज़ कर देता हूँ कि एक तो आपका जो वॉशरूम है वो उसका वेंटिलेशन उसकी जो है वो नहीं होनी चाहिए, खिड़की वगैरह हो उसको बंद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करें, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करें, मुतदल पानी इस्तेमाल करें। और जब आप नहा के बाथरूम से बाहर आएँ तो जो आपका कमरा है वो खुला नहीं होना चाहिए, उसमें भी वेंटिलेशन नहीं होनी चाहिए, पंखा नहीं चलना होना चाहिए। उम्मीद तरह फ्लैट सिस्टम होते हैं, वेस्ट ओपन है, खिड़की खुली हुई है, आप वॉशरूम से बाहर निकलें, अंदर का वॉशरूम का टेम्परेचर तो आपका नहाने की वजह से नॉर्मल हो गया है, लेकिन जब आप बाहर निकलें एकदम कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कमरे को भी नॉर्मलाइज रखना है, गीले बालों के साथ नहीं निकलना है, कपड़े अच्छी तरह ज़ेब तन करने के बाद फिर आपने बाहर निकलना है, इससे आपको बेहतरी हो जाएगी। बच्चों के हवाले से भी ये एहतियात करना है, नहाना ज़रूर है, बच्चों को भी नहलाना, उम्र बच्चों को नहीं नहलाया जाता, बड़े भी नहाएं बच्चों को भी नहलाएं, बच्चों को धूप दें, खुद भी बैठें, बच्चों को धूप देना भी फ़ायदेमंद रहता है। मालिश करना उनके बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है कि ऑयल की मालिश उनके ज़रूर करें क्योंकि उनके जिस्म पे खुश्की आएगी जिसकी वजह से उनको खारिश की तकलीफ हो सकती है। तो ऑयल वगैरह कोई सा भी ऑयल, आप बेबी ऑयल वगैरह होते हैं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि खुश्की वगैरह ना हो। तीसरा उन्होंने एक और इस्लामी भाई की कॉल आई थी कि इसमें बच्चे को जो है नज़ला खांसी उमूमी तौर पे हो जाता है, तो वो थोड़ा सा गौर करें कि बच्चे को वो खिला क्या रहा है। अगर उनकी खुराक के अंदर, बच्चे की खुराक के अंदर अगर कोई ऐसी जंक फूड टाइप की चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं वो दे रहे हैं तो फौरी तौर पे उसको अवॉइड करें, आइसक्रीम वगैरह को अवॉइड करें। बच्चे होते ही इसी वजह से बीमार हैं कि उनको इस किस्म की चीज़ें हम लोग मोहब्बत में दिला तो देते हैं लेकिन बाद में उसके खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा होता है कि हम डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे होते हैं। एक लिमिटेशन के अंदर उनकी ख्वाहिश पूरी करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतर रहेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होता बच्चों के लिए। सर चाय ग्रीन टी के मुतालिक पूछा हुआ जी, ये आखिरी क्वेश्चन जो ग्रीन टी अच्छी चीज़ है, सर्दियों में फ़ायदा भी देती है। सर्दियों में क्या, इवन आप गर्मियों में भी पियेंगे तो आपको फ़ायदा देगी। वजह उसमें ये है कि उसके अंदर हमने लास्ट प्रोग्राम में उसकी कुछ कंपोजिशन भी हमने ग्रीन टी की बताई थी। एक मोटी सी चीज़ ये था कि निज़ाम हज़म को बेहतर करती है, आपका हाजमा बहुत अच्छा रखती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखती है आपके, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो एक चाय पीने के बाद जो भारीपन महसूस होता है ना वो नहीं होता है इससे। तो इसको पीने में कोई हर्ज नहीं है, पिया जा सकता है, लेकिन इसके भी टाइम और एतदाल के साथ, ये नहीं कि हर आधे घंटे के बाद एक ग्रीन टी पीने, जो टाइम होता है उसमें इस्तेमाल करें। अगर इसमें डॉक्टर साहब अदरक का इस्तेमाल किया जाए बहुत अच्छा है, और दालचीनी का बहुत अच्छा है, तो ये इससे मजीद बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सही भाई। रूहानी इलाज रूहानी इलाज ये कि बीमारियों से महफूज रहने के हवाले से अगर या सलामो का विर्द रखा जाए तो ये बहुत ही आसान रूहानी इलाज, चलते फिरते या सलामो पढ़ते रहें तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारियों से महफूज रहेंगे, और कोई परेशानियाँ होंगी तो अल्लाह ने चाहा वो भी दूर हो जाएंगी। और दूसरा ये था कि दमा के हवाले से भी किसी का सवाल था, तो उसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की जो किताब है घरेलू इलाज, इसके अंदर ये इलाज भी लिखा है कि रोज़ाना गाजर का रस पीना, गाजर का आजकल मौसम है बहुत ही बेहतरीन, तो इससे यानी कि बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं गाजर से, तो इसका अगर रस पीते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दमे में फ़ायदा होगा। और एक सवाल ये था कि पिछले सिलसिले में हमारा एक इलाज बयान किया गया था घरेलू इलाज, जिसके अंदर जो 1 पाव शहद था, 1 अदद जायफल थी, और 1 अदद जो है वो 1 अदद जायफल थी, 1 ग्राम जो है उसके अंदर
ज़ाफ़रान था। चौथी चीज़ जो थी वो बारहसिंगा के हवाले से पूछा गया है सफूफ बारहसिंगा। जी, सफूफ बारहसिंगा। तो इस सफूफ बारहसिंगा से मुराद है कुश्ता बारहसिंगा। तो ये नहीं कि वो बारहसिंगा लेकर उसको पीसना है, बल्कि वो कुश्ता उसका बनाया जाता है, यूँ कह लें उसको पहले जलाया जाता है, उसके बाद फिर ये कुश्ते की शक्ल, यानी कि जो इसकी जो शक्ल बनती है उसको कुश्ता कहते हैं। तो ये कुश्ते का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि बाद लोग कुश्ते के हवाले से मज़ीद कुछ तसव्वुर उनका होता है कि भाई कुश्ता कोई ऐसी अहम चीज़ या कोई ऐसी, तो यही है कि बारहसिंगा को, यानी कि वो उसका जो तरीका इस्तेमाल है इसको बारहसिंगा को इस्तेमाल करने का, मगर कि पहले इसको लेते हैं कुश्ता तो बाजार से खरीदना पड़ेगा ना? जी, बाजार से खरीदना पड़ेगा और कुश्ता बारहसिंगा के नाम से आपको मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह। सेहतमंदी के हवाले से ही अमीर अहले सुन्नत ने एक सुन्नत की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई, वो है मिसवाक शरीफ। और मिसवाक के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने इस महीने को ख़ास तौर पे हमें तरगीब दिलाने के हवाले से इस महीने को आपने फरमाया कि ये महीना जो है वो आपने फरमाया कि ये माह मिसवाक इसको कहा गया है। तो माह मिसवाक जो है वो इसमें तरगीब दिलाई कि हम इसमें मिसवाक का इस्तेमाल करें। वैसे तो मिसवाक हुजूर अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी सुन्नत है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसवाक कसरत से इस्तेमाल फरमाई है। सफ़र में आपके साथ रहती थी, पीलू की मिसवाक हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद थी। इसके फ़वाइद में लिखा हुआ कि मिसवाक शरीफ जो है, मिसवाक शरीफ को लाजिम कर लो, इससे गफलत ना करो, इसे हमेशा करते रहो, क्योंकि इसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खुशनुदी है। हमेशा मिसवाक करते रहने से रोज़ी में आसानी और बरकत रहती है। और इसके तिब्बी फ़वाइद भी सुनिए कि मिसवाक करने से दर्द सर दूर होता है, बलगम दूर होता है, नज़र तेज़ होती है, मिसवाक मैदे को दुरुस्त रखती है और जिस्म को तवानाई बख्शती है, हाफिज़ा यानी क़ुव्वत याददाश्त को तेज़ करती है, अक़ल को बढ़ाती है, खाना हज़म करती है और नज़ा में आसानी और कलमा शहादत याद दिलाती है। तो बड़ी ही ये प्यारी प्यारी सुन्नत है। अगर इसको हमने अपना लिया तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत सारे अमराज दूर होंगे। पाँचों वक्त नमाज में इसको इस्तेमाल करें, खुसूसन जब मुंह में बू पैदा हो जाए। जब सोकर हम उठते हैं तो बुखारात ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, मुंह में बू पैदा हो जाती है। सुबह के वक्त अच्छी तरीके से अगर मिसवाक कर ली जाए, रात को सोते वक्त अच्छी तरीके से मिसवाक कर ली जाए, पाँचों नमाजों में इसका एहतमाम किया जाए, तो बहुत सारे अमराज इंशाअल्लाह रहमान दूर होंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का मुझे वाक़या याद आ गया। आप शदीद अलील हो गए तो किसी ने कान में आकर आपके करीब दो बातों का फरमाया था, एक मिसवाक और दूसरी काली मिर्च। आपने इस दोनों का इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिफा हासिल हुई। काली मिर्च के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं और मिसवाक इसके तो क्या कहने हैं। इसको लाजिम कर लीजिए। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई मिसवाक जो है रखते तो हैं अपने पास, मगर बाज़ औक़ात रस्म मिसवाक अदा करते हैं, मिसवाक को कर रहे हैं और उसके रेशे अब जनाब एक एक हफ्ते तक रेशे काटे ही नहीं जा रहे। तो ज़ाहिर है जो इस्तेमाल हो गए, जो चीज़ यूज़ हो गई है, अब उसको कितनी मरतबा हम यूज़ करते चले जाएंगे। ब्रश जो यूज़ होता है वो टूथपेस्ट के साथ, तो उसकी भी एक मुद्दत है। उसको इस्तेमाल करने के बाद लोग कुछ महीनों के बाद, कुछ अरसे के बाद उसको ज़ाया कर देते हैं। अब मिसवाक 2-2 हफ्ते तक इस्तेमाल, 3-3 हफ्ते तक इस्तेमाल हो रही है, इसके रेशे काटे नहीं जा रहे। तो इसके अंदर जब तक तलखी बरकरार है इन रेशों में, तब तक आप इस्तेमाल करने वाले इसके रेशे आप काट दें और इसको इस्तेमाल करते जाएं। दिन ब दिन ये कम होती रहे। ऐसा ना हो कि मिसवाक ली और 3 हफ्ते से एक ही मिसवाक चल रही है। जो मुसलसल मिसवाक के आदी हैं, सुबह शाम मिसवाक करते हैं, वुज़ू में मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाने के बाद मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारे मैदे के अमराज से और बहुत सारे मसूड़ों के अमराज से, बहुत सारे दांतों के अमराज से उनकी हिफाजत रहती है। नियत करें मदनी चैनल के नाजरीन कि हम मिसवाक को अपनाएंगे, अपने सीने से लगाएंगे और पाँचों वक्त नमाज में इंशाअल्लाह रहमान इसका इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदनी चैनल को शादो आबाद रखे, हमारे अमीर अहले सुन्नत को शादो आबाद रखे कि वो हमें तवज्जो दिलाते रहते हैं इन सुन्नतों की जानिब, इन सुन्नतों की तरफ, ताकि हम इसकी तरफ माइल हों, अल्लाह की रज़ा हासिल करें और अपनी सेहत भी इंशाअल्लाह रहमान हमारी बेहतर रहेगी। इसी के साथ हम अपने सिलसिले का इख्तिताम करते हैं। फिर हाजिर होंगे रूहानी इलाज लेकर, फिर हाजिर होंगे तिब्बी इलाज और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब के मशवरों के साथ मदनी क्लिनिक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गम ज़दों आफत नसीब